السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے کن کن چیزوں کو منع فرمایا ہے اور کون سی چیزیں غلط ہیں جو نہیں کرنی چاہیے مسلمان کو۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے اور اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ آپ بھی ایسی غلطی کبھی مت کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ باقی یہ آگے باندھنا نہ دھاگے باندھنا نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا نہ کیک کاٹنا، یہ مجھے نہیں معلوم، میں کہیں نہیں پڑھا ہوں بھائی یہ سب۔ تو جو غلط رسومات، ڈھول باجے تاشے اور غلط چیزیں جو شامل ہو چکی ہیں، غوث پاک نے فرمایا بدعات سے بچو۔ اب اگر میں یہاں کہوں گا نا، پتہ نہیں مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے پوچھا گیا کہ جو اولیاء کرام کے مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے، جی ایک چادر مزار پر ہو تو کیا دوسری چادر مزار پر چڑھانی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک وہ میلی یا بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی، سبحان اللہ، بے شک، جی حق بات ہے۔ نہیں ہے ان کے نام پہ کھلا الحمدللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقہ و طفیل جب جب اللہ توفیق دیتا ہے اور حضرت مخدوم مہائمی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، میں اندر جانے سے پہلے باہر پہلے 10 5 جو بھی میری حیثیت ہے فقیروں کے کھانے کے پیسے دیتا ہوں، پھر میں اندر حاضر ہوتا ہوں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پھول چڑھاؤ کوئی مذائقے کی بات نہیں، عطر ڈالو کوئی مذائقے کی بات نہیں، آپ قرآن مقدس پڑھو کوئی مذائقے۔ آپ کو بتاؤں مزارات پر حاضری کی آداب کیا ہے؟ ذرا یہ بھی سنو، یہ بھی سنو طریقہ کیا ہے۔ فرمایا گیا تم کسی ولی کے آستانے پر حاضر ہونا چاہتے ہو تو پہلے ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ غریبوں کو، کچھ مسکینوں کو صدقہ کر دو، جی پھر ان کی بات جی حق بات ہے۔ اور اگر استطاعت نہیں، مسکین نہیں، صدقہ لینے والا کوئی نہیں، کوئی غریب نہیں، تو ایک کام کرو، ان کے آستانے پر جانے سے پہلے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز 2 رکعت پڑھ کر پھر ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دو۔ اب اگر میں یہاں کہوں تو لوگ مجھے کہیں گے مولانا آپ بڑی عجیب بات بتاتے ہیں، یا مغرب کی اذان ہوتی ہے آستانے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ تو آپ ذرا سوچو، جو اللہ کے ولی کو پسند تھا تم اسے چھوڑ کر کے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ جب ان کی سوانے بیان کرتے ہو تو کہتے ہو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی اور نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اسی وقت کی نماز کا وضو نہ کرتے ہو، نہ اس وقت کی نماز پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جسے بدعقیدہ دکھا کر عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آستانے پہ حاضری کے آداب جانتے ہیں تو میرے خواجہ سے سیکھو۔ میرے خواجہ نے 40 دن کا چلہ داتا صاحب کی بارگاہ میں کر کے پھر آئے تھے اور بتا دیا وقت نماز پڑھو اور آستانوں پہ حاضری بھی دو، اس لیے کہ نماز کے وقت نماز پڑھو گے، ان کے وسیلے سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ان کے فیض سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک نے فرمایا بدعات نہیں۔ اللہ کے ولی زمین پر ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں اور زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں اور میدان محشر میں بھی دیں گے۔ ان کو دینے سبحان والا اللہ، سبحان اللہ۔ لینے جاؤ ان کی بارگاہ کے اندر، لیکن یاد رکھو نماز کا وقت ہو ادا کر لو، پھر ان کی چوکھٹ پر پڑے رہو،
تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، ان کے آستانے سے بھیک مانگو، ان کے توسل سے دعا کرو، سب جائز، لیکن نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو غوث پاک نے فرمایا بدعات بیٹا اس سے پرہیز کرو۔ اور تیسری بات جو غوث پاک نے فرمائی نا، اسے غور سے سن لو۔ تیسری وصیت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ سبحان اللہ، بے شک جی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جلدی کرو۔ یہاں سارے گناہ میں جلدی ہے اور اطاعت میں سستی ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ میں بھی جب خطبہ چلے گا، شروع ہوگا، تب انٹر ہوں گے، اور سیریل دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جائیں گے، میچ دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جائیں گے، اور کہتے ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں۔ اور میرے غوث یہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ صحابہ کتنی جلدی کرتے تھے؟ کتنی جلدی کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، بیٹھے تھے صحابہ، سرکار نے فرمایا جنت میں جانے کی جلدی کرو جس کی چوڑائی سارے آسمان و زمین جتنی ہے اس کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی سنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، جنگ چل رہی تھی، انہوں نے عرض کیا حضور اگر میری جان راہ خدا میں قربان کر دوں تو مجھے جنت ملے گی؟ کہا ہاں۔ کھجور ہاتھ میں تھی، چھوڑ دی انہوں نے۔ کہا میں اتنا لیٹ بھی کیوں کروں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو۔ حضور نے فرمایا یہاں نماز پڑھنا بس مولانا دعا کرو 3 تک تو پہنچ گیا ہوں، 5 تک پہنچ جاؤں۔ قرآن شریف سیکھو بس مولانا دعا کریں، اب بڑھاپے میں کیا سیکھیں گے؟ انگلش سیکھ لیے، موبائل چلانا سیکھ لیے، انٹرنیٹ سیکھ لیے، نہیں سیکھے تو قرآن نہیں سیکھے، نہیں سیکھے قرآن۔ جس میں جلدی کرنا چاہیے اس کے لیے ٹائم نہیں، اس کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، سبحان اس میں اللہ، ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جلدی۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ سرکار فرماتے ایک زمانہ آئے گا، توجہ چاہوں گا، ایک زمانہ آئے گا فتنے گریں گے، بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر بن جائے گا۔ اللہ اس سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ واٹس ایپ نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، میسج کا نہیں تھا، ٹائم تھا، جب سے یہ آیا ٹائم ختم۔ جی، ابھی پتا نہیں اور کیا آئے گا، تو اتنا بھی وقت نہیں ملے گا، کر لو نیکی جلدی سے، جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو یا گناہ میں جلدی کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ اور چوتھی بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی وصیت اپنے بیٹے کو فرمائی، بیٹے اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو ان کی قوم نے کہا ہود بلانا بند کرو ورنہ آپ کو ہم شہر سے نکال دیں گے، نکال دیں گے آپ کو۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جو کہا قرآن کہتا ہے، ڈرانے والے تھے نا وہ لوگ، نکالنے کی بات کر رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں نے میرے رب پر اور تمہارے رب پر بھروسہ کیا ہے، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ کے دستے قدرت میں نہ ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے تم جو چاہو گے کرو گے، نہیں، تمہاری چوٹی بھی میرے رب کے دستے
में है, मैं उस पर भरोसा सुभान कर अल्लाह, रहा हूं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर किसी मुसलमान को चूंटी, परिंदे और चरिंद उनके जैसा भी तवक्कुल मिल जाए तो कभी वो परेशान न हो। किसी परिंदे का कोई घर नहीं होता, न चिड़िया का घर है, न कबूतर का, न कव्वे का। कोई महल नहीं है, न उनके घर के अंदर न उनके लिए कोई स्टॉक मौजूद है कि चलो इतने चावल के डब्बे पड़े हैं, इतने दाल के डब्बे पड़े हैं, इतने गेहूं के डब्बे पड़े हैं। किसी का कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन उनका तवक्कुल ऐसा है कि सुबह होते ही भूखे निकलते हैं, रात को पेट भर करके आके सो जाते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं जिसने पैदा किया है वो हमें पालेगा भी जरूर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।